یہ جو ہے نا دیکھیں یہ چیزیں میں آپ کو اگر کہہ رہا ہوں بتا رہا ہوں تو یہ چیزیں میں چاہتا ہوں پوری عوام سنیں، پورے تمام دنیا میں میرا پیغام جائے انسانیت کا، اور تمام مذہب سنیں، تمام وہ مذہب اہل کتاب ہے، اہل کتاب نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں ہے تو انسان، میرا پیغام تمام انسان کے لیے۔ یہ جو آپ تضاد ڈال رہے ہیں کہ ہندو تو مسلمان تو عیسائی، کیا یہ انسان نہیں؟ دیکھیں مذہب الگ ہے، طریقہ الگ ہے، دینے والا ایک ہی ذات ہے، وہ ہے اللہ پاک۔ دینے والا اللہ پاک ہے، میں اللہ پاک کو اللہ پاک بولوں، اللہ تعالیٰ بولوں، کوئی ایشور بول رہا ہے تو کوئی گاڈ بول رہا ہے، بول تو اللہ پاک کو رہا ہے نا، بول تو اللہ پاک کو رہا ہے۔ اور تمام جو لوگ ہیں وہ کسی نہ کسی ہر مذہب ہر قوم نبیوں سے ہے نا، کچھ لوگ بھٹک گئے۔ اب 4 اولادیں، ایک باپ کی 4 اولادیں، ایک اولاد بھٹک گئے تو کیا کافر ہو گئی، غلط ہو گئی، ماننے کے قابل ہو گئی، یا انسان نہیں رہی، یا اس کے رگوں میں انسانیت نہیں ہے، یا اس کے رگوں میں خون نہیں ہے، کیا اس کو مارو گے تو تکلیف نہیں ہوگی؟ مین چیز معاملہ یہ ہے کہ ایک اولاد اگر خراب ہو جائے تو اس کو آپ سمجھا سکتے ہو، آخری حد تک کوشش کرتے ہو سمجھ جائے، مان میں یا دین پہ آ جائے، ہماری جو ہے وہ اپنا ماں باپ کی فرمانبردار ہو جائے، ماں باپ کو ماننے لگے، احساس ہو جائے، یعنی کہ سدھر جائے، بھٹکے نہیں۔ لیکن اگر وہ بھٹکتی جاتی ہے تو کیا مطلب ہے، وہ کیا ماننے کے قابل ہو گئی؟ کیا ماننے کے قابل ہو گئی؟ کیا وہ انسان ہی نہیں رہی؟ تو اسی طریقے سے جتنے بھی مذہب ہیں وہ میں مذہب جو ہے انسان ہے نا، میں تو انسان ہوں، یہودی بھی انسان ہے، یہودی انسان ہے، ہندو انسان ہے، مسلمان انسان ہے، تمام انسان ہے نا۔ تو تمام دنیا میں انسانیت اگر پیدا رہے گی، انسانیت اگر رہے گی، جس مذہب میں، جس بندوں میں، جن انسانوں میں، جن میں بھی، جس چاہے وہ جس مذہب کے، جس قوم کے، جس ذات کے ہو، جس میں انسانیت ہے تو وہ سب سے افضل ہے۔ جس میں انسانیت نہیں ہے تو نالت ہے اس انسان پر، نالت ہے اس شخص پر، اگر جس میں انسانیت نہیں ہے، کیونکہ انسانیت نہیں ہے تو کسی مذہب، کسی قوم، کسی ذات، کسی زبان، کسی رنگ نسل کی بات نہیں کر رہے۔ انسانیت ہے تو سب کرے، تو پہلے اپنے گریبان میں جھانکو۔ اور ہندوستان جو آزاد ہوا ہے، ہندوستان ایک ہی تھا نا سارا ٹکڑا، ہندوستان میں ہندو مسلمان دونوں نے، کیونکہ سینکڑوں سال نہیں ہزاروں سال سے ایک رہے گا نا وہاں پہ، مسلمان ہندو دونوں مل کے رہتے تھے، ہزاروں سال سے رہتے تھے، تو دونوں نے مل کے انگریزوں سے آزاد کروایا نا۔ تو اگر آپ ہندو پہ آؤ گے نا کہ ہندو، تو ہندو مسلمان ان دونوں نے انگریز سے آزادی دی، ٹھیک ہے؟ اچھا ان دونوں کو انگریز یوز کرتا رہا، یوز کرتا، کیونکہ انگریز نے اگر آزادی دی جس طریقے سے سعودی عرب ترک کے پاس تھا، سعودیہ میں بغاوت ڈالی، لارنس عربی بتا دیں، لارنس عربی اور بادشاہ تھے، انہوں نے ترک والوں کو بھیج دیا کہ بغاوت ڈالی تھے تو مسلمان نہ آپس میں، چاہے ترک ہو، چاہے سعودیہ ہو، چاہے پاکستان ہو، چاہے ہندوستان ہو، چاہے ایران ہو، چاہے وہ چین ہو، تمام جگہ جو مسلمان ہیں، جن کا قبلہ ہمارے مسلمانوں کا سب سے مین جو چیز ہے، جیسے بیت المقدس، پھر خانہ کعبہ، اس میں خانہ کعبہ تمام لوگ مسلمان جاتے ہیں، تو سعودیہ کے ہاتھ میں آیا تو چلا گیا، لیکن تھے وہی مسلمان، لیکن آپس میں معاملہ انگریز نے ڈالا، ڈالنے والا بھی انگریز ہی تھا، ٹھیک ہے؟ تو انگریز کا آپ بول دو، تو اگر انگریز کا برا بولے کہ انگریز برا ہے تو وہ بھی صحیح ہے، اس کو برا تو اس کو برا نہیں بولو، اپنے آپ کو بیوقوف بولو کہ اگلا کام اتار گیا آپ کو، اور آپ مدد سے ہندو مسلمان پھٹے فساد شروع۔ اگر ہندوستان ٹکڑا ہوا ہے تو نقصان ہندو کا بھی ہوا تو مسلمان کا ہوا ہے، مسلمان کا ہوا تو ہندو کا بھی ہوا، دونوں لوگوں کا آپس میں نقصان ہوا ہے، تیسرے کا نقصان نہیں ہوا۔ ہندو بھی پریشان، مسلمان بھی پریشان، ہندو کی زمین بھی اس سے چھینی گئی کیونکہ وہ یہاں سے آنا پڑا، مسلمانوں کی زمین چھینی گئی، وہاں سے آنا پڑا، اور آج تک ایک ہی معاملہ۔ اچھا مطلب پاکستان تو بن تو گیا، لیکن آج تک پاکستان میں اکثریت، پاکستان میں نفرت، تعصب، یہ ساری چیزیں عروج پہ پائی گئی۔ جو ہمارے ملک کے اندر جتنے گھر اور پاکستان کو توڑنے میں لگے، کیا ہم جیسے کہتے ہیں کہ ہمارے پاکستان کے ادارے بھی بک گئے، ٹھیکے بھی دے دیے، ادارے بک گئے، تباہ ہو گئے، اسٹیل کی چلی گئی، پی آئی کو دے دیا، پی ڈی سی ایل کو دے دیا، کتنے ایسے ادارے دے دیے، کورٹ ہماری کتنی باتیں دے دی۔ کیا یہ دوسرے ملک میں ایسا سسٹم ہے، ایسا ہوا ہے دوسرے ملک یہاں تک پہنچے اتنے چند سال کے اندر؟ کیا ہماری ٹیکنالوجی، اگر آپ دیکھو تو ٹیکنالوجی ہماری کیا، ٹھیک ہے دیکھیں مسلمانوں میں قدرت جگرا مسلمانوں میں، اور ہمارا اسلام جو ہے ہم دین مذہب جس مذہب کے مسلمانوں میں اسلام کے لیے واقعی جگرا جو کسی دنیا کی کسی مذہب، کسی قوم، کسی نسل میں نہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اسلام ہے ایسا، لیکن یہ کہنا کہ دوسرا غلط ہے، نہیں، میرا درس ایک ہی ہے
تمام انسانوں پہ کہ خدا را اپنے اندر انسانیت پیدا کرے. یہ رنگ نسل قوم ذات پات اگر ہندوستان کے لوگ ہیں تو وہ بھی ان کو بھی یہ پیغام ہے کہ ہندو مسلمان آپ لوگ میں جو جھگڑے کراتے ہیں ان کا بیڑا گرک کرو. جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے شک پرسن ہندو آپ لوگوں آپ دونوں بھائیوں کو آپ دونوں انسانیت ناطے آپ لوگ بھائی ہو, ٹھیک ہے. تمام لوگ نبیوں کی اولادوں میں سے, اور نبی بھی باپ بیٹا, اور اگر نبی کے دو بیٹے ہیں دونوں نبی ہیں تو وہ بھی اولادی کہلائیں گے. تو اگر تعداد کی بات آئے, نفرت کی بات آئے, کوئی اگر کسی مذہب کسی کو نفرت دکھائے تو اگر آپ کے اندر انسانیت ہے تو یہ چیز آپ میں نہیں آئے گی, یہ چیز کو ختم کرنے کی طرف آؤ گے آپ. اب واحد ایک ہندوستان ہے, ہندوستان میں مسلمان رہنا, پاکستان بنا ہندو. تو کیا وجہ ہے کہ انڈیا سے اتنی نفرت؟ غیر مسلم تو چین بھی ہے, غیر مسلم تو اور بھی ممالک ہیں. ذرا سوچیں کہ غیر مسلم تو اور بھی ممالک ہیں, ان سے وہ نہیں ہے معاملہ جو ہندوستان پاکستان کو پلٹا کر کے دوسرے لوگ کسی کی قوت مدد لی ہے, کیونکہ ان دونوں کو ٹکڑے کر کے ان دونوں کی طاقت ختم کر دی گئی. جب دونوں ایک تھے, ہندو مسلمان ایک ملک میں ایک بڑے صغیر کا اتنا بڑا ٹکڑا تھا, دونوں ایک تھے تو دوسرے کی طاقت نہیں تھی, ٹکڑے کر دیے. ٹھیک ہے, کیا چلے یہ تو مذہب کی بات ہوگی. دوسرا آپ یہ بتائیں کہ چین تو کمیونسٹ ہے, اس سے تو آپ کے پٹے نہیں ہیں. چین کمیونسٹ ہے نا, اس سے تو پٹے نہیں ہیں, نہ چین سے نہ کوریا سے نہ کسی اور مذہب سے. صرف ہندو مسلمان تو کب تک چلے گئی. انسانیت کی بات کرو, اپنے ملک کو اوپر لانے کی بات کرو, اپنے ملک کی ترقی کے لیے بات کرو, اپنے ملک کو اعلیٰ درجے پہ لانے کی بات کرو, اپنے ملک کو بھائی چارہ پیدا کرنے کی بات کرو, اپنے ملک میں انصاف کی بات کرو. تو یہ ساری چیزیں غلط ہیں, ان چیزوں سے کچھ نہیں ملنے والا. لڑائی جھگڑا کسی طریقے کا حل نہیں, کسی طرح کا کوئی حل ہی نہیں ہے لڑائی جھگڑے میں, جب تک ایک ٹیبل پہ نہ بیٹھے ہوں. اور تعداد یا اختلافات وہ زبان سے ہی حل ہوئے, ٹیبل ٹاک سے ہی حل ہوتے ہیں, اور اسی سے حل کرنا چاہیے. کیونکہ آپ تمام بڑے لوگ آپس میں لڑوا تو دیتے ہیں, وہ اپنی جگہ موجود ہوتے ہیں, جتنی ملک کی رعایت ہوتی ہے وہ بیچارے کے ساتھ ہوتی ہے. تو خدا را یہ تو بہت بڑی تفصیل ہے اور بہت بڑی ڈیٹیل ہے. صرف میرا ایک پیغام ہے, چاہے پاکستان ہو, ہندوستان ہو, یا افغانستان ہو, یا بنگال ہو, یا کشمیر ہو, یا تمام مذاہب, تمام عیسائیت کو میں کہتا ہوں سب کو کہ اپنے اندر انسانیت پیدا کرو. انسانیت پیدا ہوگی تو کسی سے نفرت کی چیزیں پیدا نہیں ہوں گی, اور تمام لوگ بھائی چارے کی تعلیم دیں گے. اور جو بھائی چارہ توڑنا چاہے گا تو اس کے خلاف ایک آواز ہو کے آپ اس چیز کو ختم کرو گے. بھائی چارے سے دنیا میں چند دن کے لیے آئیں, یہ کوئی 60-65 سال کی بڑی حیثیت نہیں ہوگی. چند دن کے لیے بندہ آئے, جانا یہاں سے تو اچھے کام کر کے آئیں, تاکہ اپنی آخرت اور بعد کی زندگی جو ہے آپ کے لیے بہتر ہو سکے.